اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے ساتھ پڑھنے والے سننے والے جتنے بھی میرے ویورز ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس نے ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے سننے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 10 یعنی 10، تختی نمبر 10 سکون یعنی جزم۔ یہ چھوٹی سی جو پیش کی طرح مڑی ہوئی ایک علامت ہوتی ہے بچوں، اس کا نام ہے جزم، تو اس کو سکون بھی کہتے ہیں۔ اب اس سے پہلے ہم نے پڑھا حمزہ پڑی زبر آ، لیکن اب یہاں پہ حمزہ پڑی زبر آ کو با ساکن کے ساتھ ملانا ہوگا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ نورانی قاعدے آپ نے یقیناً کھول لیے ہوں گے۔ حمزہ پڑی زبر با ساکن اب، حمزہ پڑی زیر با ساکن ایب، حمزہ سیدھا پیش با ساکن اوب۔ اور بچوں ایک بات اور یہ آپ جان لیں کہ یہ با حروف قلقلہ میں سے ہیں، تو آج کی اس تختی کے ساتھ ساتھ آپ نے حروف قلقلہ بھی یاد کرنے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جو کہ میری اس چینل پہ آپ کو وہ مل جائیں گے۔ قطب جدن اس کا مجموعہ ہے، قاف طا با جیم دال۔ تو اب جب جزم آ جائے گی قلقلہ والے حروفوں پہ تو یہاں پہ قلقلہ کرنا آپ کے لیے واجب ہو جائے گا۔ تو اب ہم کیسے قلقلہ کریں گے؟ قلقلہ کا معنی جنبش کی ہے، آواز مخرج کے ساتھ ٹکرا کے دوبارہ واپس آئے گی۔ اب ایب اوب، جبکہ آگے معاملہ قلقلہ والا نہیں ہے، قلقلہ والا حروف نہیں ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ات ات ات، روک دیں گے آواز کو۔ آگے تا نرمی والے حروفوں میں سے اس اس اس، آگے جیم پھر حروف قلقلہ میں سے آگی آج ایج اوج، سمجھ آ رہی ہے؟ آگے اح ایح اوح، اس پہ کوئی قلقلہ نہیں ہے اور یہ باریک ہے، اس کو رگڑ کے نس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اگلا خواہ جو ہے وہ پر ہے، اس کو ہم گلے میں تھوڑی سی ہلکی سی رگڑ کریں گے۔ آخ ایخ اوخ، یہ اس کے مخرج میں ہے۔ آگے پھر دال حروف قلقلہ میں سے ہیں، تو آد عید اود، آگے پھر حروف قلقلہ کے علاوہ حروف ہیں، تو آد اید اود۔ آپ کو یقیناً سمجھ آ رہی ہوگی اچھے سے کہ قلقلہ جو میں نے کیا وہ حروفوں کی آواز ٹکرا کر واپس ہوئی، جس پہ قلقلہ نہیں ہے تو آواز ٹکرا کر واپس نہیں ہوئی۔ اور ایر اور، اب یہاں پہ اور میں نے را کو پر پڑھا، ار را باریک کیوں پڑھی؟ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ را ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے تو را باریک پڑھی جاتی ہے، را ساکن سے پہلے پیش یا زبر آ جائے تو را پر پڑھی جاتی ہے، اس لیے میں نے 2 را کو پر پڑھا، درمیان والی را کو میں نے باریک پڑھا۔ پھر سن لیں، اور ار اور، از از از، اس اس اس، کوئی قلقلہ نہیں ہے۔ اش عش اش، کوئی قلقلہ نہیں ہے۔ آگے پھر ایک حرف آئے گا قلقلہ والا، میں آپ کو بتاؤں گی، اوس ایس اوس۔ اب اس اس اس، سین سیٹی والے حروفوں میں سے اور باریک، لیکن صاد موٹے حروفوں میں سے، حروف مستعلیہ میں سے، تو کیسے پڑھیں گے؟ اوس ایوس اوس، پر پڑھیں گے۔ اوز ایو او، جبکہ ہم نے اوپر اد از او از او، یہ حروف موٹے حروفوں میں سے غاد، تو اس کو ہم آو ایو اوز۔ آگے تو حروف قلقلہ میں سے، قطب جدن قاف طا با جیم دال میں سے، ان 5 حروفوں میں سے طا بھی حروف قلقلہ ہے، تو اب ہم اس پہ قلقلہ کریں گے۔ کیسے؟ آت کو ایت کو اوت کو، آواز مخرج سے ٹکرا کے واپس آئے گی۔ قلقلہ کا لفظی مطلب جنبش کرنے کا ہے، آو ایو اوز۔ تو یہاں پہ آج کی تختی میں آپ نے حروف قلقلہ یاد کرنے ہوں گے بہت اچھی طرح سے۔ یہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ان پہ قلقلہ کرنا واجب ہے تجوید کی روح سے، تب ہماری تلاوت اچھی ہو کے نکھر کے آئے گی۔ جب ہم قلقلہ، حروف مدہ، حروف لین، ان کے قائم مقام سب کی ادائیگی صحیح طریقے سے کریں گے تو ہمارا قرآن اس طرح سے پڑھنے ہوگا جیسے اس قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ہے تجوید کے ساتھ۔ تو اب مخرج کا یوں میں آپ کو سادہ سی آسان سی مثال بتا دوں۔ ایک ربڑ کی بال ہو جس کو بچوں آپ دیوار کے ساتھ پھینکو
تو وہ واپس کدھر جاتی ہے؟ ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں جاتی، بلکہ جو بندہ پھینکتا ہے اسی کی طرف واپس آتی ہے۔ تو آواز مخرج سے ٹکرا کے پھر دوبارہ 2 دفعہ مخرج سے آواز جب ٹکرائے گی تو قلقلہ ہوگا۔ کیسے؟ اب، ایب، اوب، آج، ایج، اوج، آد، عید، اود، آت کو، عید کو، اوت کو، آق، ایق، اوق، یہ حرف قلقلہ ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تختی نمبر 11 میں ہم آگے لفظ ملا کے پڑھیں گے، اس میں بھی ہمارے پاس یہ ایسا آگے حرف ساکن آئیں گے، تو اسی لیے ساکن حرف کے آنے سے پہلے ہم نے جزم اور سکون کے بارے میں اچھے سے پڑھ لیا۔ تو وہ جو اپنا سبق اچھے دھیان سے یاد کرنا ہے، تو جتنی مشق کریں گے اتنا زیادہ آپ کی زبان پہ جلدی آئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔